السلام علیکم۔ ملک میں نہایت ہی خطرناک ماحول چل رہا ہے، عدم استحکام نظر آ رہا ہے، عالمی سطح پر بھی اس کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نے ایسی بونگیاں مارنا شروع کر دی ہیں، حکومت نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں، جس پر بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا لانگ رینج میزائل پروگرام، اس پر اسحاق ڈار کیوں بات کر رہے ہیں کہ جی عالمی دباؤ کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جیسے IMF کے ساتھ معاملات اس وجہ سے نہیں طے پا رہے کہ انہوں نے ہمارے لانگ رینج میزائل پروگرام پر سوال اٹھا دیے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کم کیا جائے، اور اس لیے اسحاق ڈار نے کہا جی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب اس سے IMF کو یا تو مزید ناراض کیا جا رہا ہے، پھر اس میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ واضح طور پر انڈرٹیکنگ یقین دہانی لکھ کر نہیں دے رہا IMF کو سارے معاملات کی۔ کیا حکومت جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے؟ یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ معاملہ خراب ہو اور وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال سکے کہ جی عمران خان کو گرفتار کروائیں، ہمارا ساتھ دیں اور الیکشن کسی صورت نہ ہونے دیں۔ یہ سب معاملات ایک طرف اٹھائے جا رہے ہیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور اس دوران میں عمران خان کو ہر صورت گرفتار کرنے کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو سیشن عدالت کے جج صاحب کا جو ریٹن آرڈر آیا ہے، اس پر اتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا ریٹن آرڈر، اس طرح کا فیصلہ آیا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کا ججمنٹ کا صرف ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے وکلاء اس پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ججمنٹ بتا رہی ہے کہ بائس ہے، جانبداری ہے، اور ایسے جج کے پاس کسی صورت بھی عمران خان کا کیس نہیں لگنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ایک وکیل ہو، دو ہو، تین ہو، چار، یعنی اتنے وکلاء اکٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی اندر کوئی جیسے کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے، جیسے کوئی جج پارٹی بن جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ باتیں وکلاء کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، اور یہ ایسے جیسے پتہ نہیں اس ماحول کو اور خراب کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پاکستان بار کونسل وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بلا کر بٹھا کر بات کرنے کو تیار ہیں، عمران خان بھی اس کے اشارے دے رہے ہیں۔ ایک طرف کوشش ہو رہی ہے جیسے ماحول کو بہتر کیا جائے، دوسری طرف ایسے لگ رہا ہے کہ جناب ہر صورت گرفتاری کرنی ہے، اور ایسے کیس میں کہ جہاں پر صرف اور صرف آدمی آ کر، اور اس سلمان اکرم راجہ کے الفاظ ہیں، میں اور بھی وکلاء کا بتاؤں گا کہ جی یہ وارنٹ جو ہے یہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جو ہی جس پر الزام ہے یا عدالت نے جس کو بلایا ہے وہ جیسی عدالت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وارنٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی پیشی کو، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، تو جو ہی وہ شخص آ جاتا ہے تو وارنٹ ختم ہو جاتا ہے، کوئی سزا نہیں ہوتی، اس میں کوئی گرفتاری لازمی نہیں ہوتی۔ اب جج صاحب نے لکھا کیا ہے فیصلے میں؟ جج ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں، کیپنگ ان ویو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹڈ بائی دا ایپلیکنٹ عمران خان, he has lost some of normal rights granted by procedural as well as substantive laws, and he has to actually surrender before the court due to his defiance of the court process. جج ظفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر، امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو کہ عمران خان نے جو سائل ہے جس نے درخواست دی ہے اس نے پیدا کر دی ہے، اس نے اپنے کئی جو ہے کچھ جو اپنے حقوق ہیں جو اس کو عام طور پر قانونی طور پر یا آئینی طور پر قانون میں واضح طور پر ملتے ہیں، کچھ حقوق ہیں، یعنی اس کو آپ بلا وجہ گرفتار نہیں کر سکتے، دیگر نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ بس اس کو پیش ہونا ہے اور ختم ہو جائے گا نہیں۔ اس نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے، ایک سابق پرائم منسٹر نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ کوئی اس طرح بھاگ نہیں سکتا، عام نہیں ہے، کہیں بھی جائے گا سب کو پتا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر صورت میں آؤں گا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے کچھ حقوق جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ خود ججمنٹ لکھ رہی ہے، کیونکہ اس کو اب ہر صورت سرنڈر کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ اس کا تو مطلب ہے کہ عمران خان سے کچھ حقوق سلب یعنی چھین لیے گئے ہیں، یہ ججمنٹ کہہ رہی ہے۔ اب اس پر احمد پنسوٹا صاحب، بیرسٹر احمد پنسوٹا ماہر قانون ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ بہت پیش ہو چکا ہوں عدالتوں میں، بڑے سمجھدار وکیل ہیں اور بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ جج صاحب نے جو بات کی نا، مزہ آ گیا یا مزہ آ جائے گا، تو انہوں نے تو شعر پڑھ دیا، انہوں نے کہا مزہ واقعی آ گیا۔ جو ہم نے پھر ججمنٹ پڑھی ہے، جب انہوں نے کہا نا مزہ آئے گا آپ کو ججمنٹ پڑھ کے، کہتے ہیں جی میں نے جب ججمنٹ پڑھی ہے تو واقعی مزہ آیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کبھی ایسی ججمنٹ نہیں دیکھی۔ ایک سابق پرائم منسٹر کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، اور آپ کو صرف ایسے نظر آ رہا ہے کہ گرفتاری ہر صورت چاہیے، مقصد گرفتاری ہے اس میں۔ قانون میں مقصد گرفتاری نہیں، مقصد ہے پیشی، لیکن یہاں ججمنٹ پتہ لگ رہا ہے کہ مقصد ہی گرفتاری ہے۔ آپ نے پوری ججمنٹ میں ایسے جیسے اس کو مجرم قرار دے دیا ہے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، ابھی کیس شروع نہیں ہوا آپ نے سزا سنا دی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں احمد پنسوٹا صاحب کہ جی
یہ چیزیں تو باعث شو کر رہی ہیں, جانبداری شو کر رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی میرا یہ خیال ہے میں 75 تو میری کیسز جو ہیں رپورٹ ہو چکے ہیں. یعنی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ان کو پھر تاریخ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, جو عدالت کی تاریخ یا جو رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز, تاکہ اس سے پھر اگلے کیسز کو اور سمجھنے میں, اچھے فیصلے دینے میں آسانی ہو. اس میں بڑی زبردست کوئی بات کی ہے, نئی بات آئی ہے, تو ایسے کیسز پھر رپورٹ کیے جاتے ہیں. ان کو جو ایک ججمنٹس کی ایک تاریخ یا مواد ہوتا ہے اس کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں 75 تو میرے وہ ہیں, اور میں نے ایسا نہیں دیکھا کوئی ججمنٹ یا اس طرح کا معاملہ. یہ احمد پنسوٹا صاحب نے کہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں, اگر دیگر کچھ حوالوں سے بات کی جائے تو ان کے ساتھ ساتھ ابو ذر سلمان نیازی صاحب, ابو ذر سلمان نیازی اگین بڑے زبردست وکیل ہیں, یہ بھی بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر باؤنڈ ٹو ایکٹ آن پرنسپل آف پروپورشنلٹی وائل یوزنگ فورس, کہ جب قانون نافذ کرنے اداروں نے طاقت کا استعمال کرنا ہے تو انہوں نے ایک تناسب کا قانون ہے کہ کس حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے. رینجرز ایز پر لا آر ٹاسکڈ ود مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ایٹ بارڈر ایریا. وہ کہتے ہیں رینجرز کو جو اختیار ہے 1959 کے قانون کے تحت, 1959 کے تحت, وہ بارڈر ایریاز میں امن و امان کو دیکھنا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ زمان پارک از ناٹ نیئر واگا اور چمن. تو وہ عامر متین صاحب کے شو میں 92 پہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی یہ واگا یا چمن بارڈر کے ساتھ تو نہیں ہے. رینجرز یعنی انہوں نے مثال دی کہ اگر آپ نے مکھی مارنی ہے تو آپ مکھی مار سے مارتے ہیں, آپ اس کے لیے توپ نہیں چلا دیتے. یہاں جو ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اتنا طاقت کا استعمال, بیجا طاقت کا استعمال ہوا ہے کہ حد ہو گئی ہے. اب یہ پاکستان کے بڑے وکلاء ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ تب ہو رہی ہے, اب یہ ججمنٹ آ گئی ہے, تو اسی لیے اب ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں عمران خان نے وارنٹ منسوخی کی درخواست خارج ہونے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. آج ہی سماعت کی استدعا, ہائی کورٹ کی دائری برانچ نے بایو میٹرک نہ ہونے سمیت مختلف نوعیت کے اعتراضات عائد کر دیے, وہاں بھی اعتراضات لگا دیے گئے ہیں. اچھا, میں معذرت چاہتا ہوں, بار بار لائٹ آ جا رہی ہے. اب جو حالات اس ملک میں ہو گئے ہیں, اللہ ہم پر رحم فرمائے. کبھی آتی ہے لائٹ, کبھی جاتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی, تو اس کے لیے معذرت. لائٹ کم زیادہ آپ دیکھ رہے ہو رہی ہے. اچھا, چودھری فواد حسین بھی لکھ رہے ہیں جی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے. تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جس میں حاضری کے لیے گرفتاری لازم کہا گیا ہے, ورنہ پیش ہونے کے لیے یقین دہانی کافی ہوتی ہے. یہ چودھری فواد حسین بھی وکیل ہیں, ان کے بھائی بھی وکیل ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما کہ یہ تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جس میں حاضری کے لیے گرفتاری لازم کہا گیا ہے, ورنہ پیش ہونے کی یقین دہانی کافی ہوتی ہے, جو کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے, لیکن جج صاحب نے اس کو نہیں مانا. اور آئی جی صاحب مقدمات پر مقدمات درج کر رہے ہیں, کچھ سینکڑوں لوگوں کے خلاف, کہ جس کو اٹھانا ہو, جس کو پکڑنا ہو, ہم اس کو غائب کر لیں. تو یہ اس وقت جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, جو جس طرح سے میں نے آپ کو ججمنٹ کا حوالہ بتایا کہ عمران خان گرفتار کرو, اب عمران خان کی گرفتاری پر انٹرنیشنلی ایک پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے. انٹرنیشنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بہت دباؤ آ رہا ہے. اوورسیز پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اس کی جان کو محفوظ بنایا جائے. جس ملک میں وہ ہیں وہاں سے وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ رانا صلی اللہ کہہ رہے ہیں جی گرفتاری تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے, ہم تو ماحول ایسا بنا رہے ہیں. تو ماحول جو آپ نے بنا دیا ہے, ملک کی تباہی کا ماحول آپ نے بنا دیا ہے, اور اب اداروں کو بھی سوچنا ہوگا. عجیب و غریب فیصلے لیے جا رہے ہیں, عجیب و غریب انداز سے ملک کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.